السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، 10ویں محرم کو 3 ایسے کام ہیں جسے ہمیں اور آپ کو ضرور ضرور کرنا ہے، اور 3 ایسے کام ہیں جسے 10ویں محرم میں آپ اور ہمیں بھول کر کے بھی یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آخر وہ 3 کون سا کام ہے جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے 10ویں محرم کو، یعنی یوم عاشورہ کے دن؟ وہ باتیں آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے اور اس پر خود بھی عمل کیجیے اور اپنے گھر والوں کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کروائیں، ٹھیک ہے؟ دوستوں دیکھیں، یوم عاشورہ جسے 10ویں محرم الحرام کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے بہت بڑی فضیلتیں کتابوں میں وارد آئی ہے۔ بہت بڑی فضیلتیں یوم عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اس دن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ کم وقتوں میں یا 1-2 منٹ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ 3 کام کون سے ہیں جسے ہمیں یوم عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے؟ آپ بغور سماعت کریں۔ پہلا کام جو ہمیں 10ویں محرم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو روزہ ضرور رکھنا ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ یعنی یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے بہت اس کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا اس روزے کے بارے میں کہ یہ روزہ کتنی فضیلت رکھتا ہے اپنے اندر، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس روزے کو ضرور رکھنا ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ کتنا زیادہ فضیلتوں والا ہے، آپ اس حدیث پاک کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک کام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا کام جو ضروری کرنا ہے وہ ہے دعا مانگنی ہے۔ آپ کو دعا 10ویں محرم کو ضرور مانگنی ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور جو کچھ بھی آپ دعائیں رب کی بارگاہ میں اس دن کرتے ہیں، رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور خاص کر کے افطار کے ٹائم جب آپ روزہ کھول رہے ہوں، اس سے پہلے آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا ضرور کریں۔ اس وقت اللہ رب العزت آپ کی دعا کو بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ میں دعا 10ویں محرم کو اس وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور کریں، چونکہ یہ 10ویں محرم یہ ایسا مقدس وقت ہے، ایک ایسی تاریخ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو اللہ رب العزت نے اسی 10ویں تاریخ کو، اسی 10ویں محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، اور اسی 10ویں تاریخ کو اللہ رب العزت نے فرعون جیسے بدبخت اور ظالم بادشاہ کو دریائے نیل میں غرق فرما دیا۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 10ویں محرم کو آپ رب کی بارگاہ میں ضرور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ کی ہر دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ اور تیسرا کام جسے ہمیں ضرور کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ 10ویں محرم کو آپ خوب خرچہ کریں، خوب صدقہ و خیرات کریں، خوب غریبوں میں تقسیم کریں، مسکینوں میں پیسے تقسیم کریں، کھانا تقسیم کریں، اس میں خوب خرچ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بال بچوں کے لیے اپنا دامن وسیع کر دیں۔ آپ اپنے بال بچوں کو اس 10ویں محرم میں خوب خرچ کروائیں۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے فضول خرچی کروائیں، نہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی ہر اچھی چیز کو مہیا کرانے کی کوشش کریں، چونکہ اس دن میں آپ جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے پیسے کو وسیع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو لمبا کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ رب العزت ہر سال عطا کرے گا۔ اس حوالے سے کتابوں میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بال بچے پر 10ویں محرم کو خوب خرچ کرتا ہے تو اسے سال بھر پیسے کی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ کو یہ تیسرا کام بھی ضرور کرنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو وہ 3 کام اور بتا دیتا ہوں جسے آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ یہ باتیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستوں، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام ہے شریعت کے خلاف کوئی بھی کام 10ویں محرم کو نہ کریں۔ آج کل تعزیہ تو بہت زور و شور سے 10ویں محرم کو گھمایا جاتا ہے، گشت کروایا جاتا ہے،
اور تعزیہ تو گھمانا ایک گناہ کا کام ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو عورتیں بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرے پہ مکمل طور پر نیپا پوتی کر لیتی ہے عورتیں، اور طرح طرح کی چیزیں ہونٹ میں لگا لیتی ہے، اس کے بعد جو ہے 10ویں محرم کو جو بے حیائی اور بے شرمی عورتیں ہماری مائیں بہنیں پھیلاتی ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے دوستوں، کسی بھی طرح سے اسلام نے اس بات کی اجازت ہی نہیں دیا۔ میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ 10ویں محرم کے مقدس دنوں میں آپ ہرگز بے حیائی نہ پھیلائیں۔ آپ پردے کے دائرے میں رہیں، آپ اپنے گھر کے اندر رہیں۔ اگر آپ باہر بھی جانا چاہتی ہیں تو مکمل طور پر پردے کے ساتھ جائیں، بے حیائی کے ساتھ نہ جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں غلط یہ کیا جاتا ہے کہ تعزیہ کے سامنے بچے کو گزارا جاتا ہے، تعزیہ کے اندر سے گزارا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تعزیہ کے اندر سے ہم نے بچے کو پاس کروا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بلا مصیبت ہمارے بچے کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں سراسر غلط ہے۔ ایسا سوچنا، ایسا کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام کے قریب ہے یہ سب چیزیں، سمجھ رہے ہیں؟ تعزیہ یہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے دوستوں۔ اگر کوئی کربلا کی شکل کا بناتا ہے تب اس کے لیے جائز ہے، لیکن آج کل جو تعزیہ بنایا جاتا ہے پہلے تو وہ ناجائز ہے، اور تعزیہ ناجائز طریقے سے بنانے کے بعد اس پر منت مانگنا یا اس کے سامنے فاتحہ خوانی کرنا یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بچے کو اس کے اندر سے گزارنا اور یہ تصور کرنا کہ بچے پر کوئی بلا کوئی مصیبت نہیں نازل ہوگی، یہ کسی بھی طرح سے مناسب ہی نہیں، کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ ان باتوں پر آپ پابندی لگائیں۔ اور دوسرا کام جو آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ رات میں آپ اپنی بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن ہرگز نہ دیں۔ تعزیہ گھمانے کے وقت میں جو عورتیں اپنے گھر سے میک اپ لگا کر کے نکلتی ہے، ہونٹ میں عجیب طرح کی چیزیں لگا کر کے نکلتی ہے، جسم پہ عجیب طرح کے کپڑے پہن کر کے جو بے حیائی کے ساتھ ہماری مسلم لڑکیاں نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد جو ہمارے خبیث قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جب اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اس کے بعد اس کا پیچھا کرنے کے بعد جو لڑکوں کا نظریہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل انتہا درجے کی بے حیائی، بے شرمی ہے دوستوں۔ بے غیرت ہے وہ باپ، بے غیرت ہے وہ بھائی جو اپنی بہن بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن دیتا ہے بے حیائی کے ساتھ، ہے نا؟ یہ بہت ہی زیادہ بے حیائی اور انتہا درجے والی بے شرمی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنیں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کر رہا ہوں، 10ویں محرم یہ بے حیائی کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ 10ویں محرم کی رات یہ کوئی نمائش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹیوں کو جو ہے بھیج دیے گھر سے باہر اور بولنے کہ جاؤ مستی کرو، جاؤ موج کرو۔ یہ کوئی ایسا دن نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا مقدس دن ہے، بڑا انوکھا دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ اور تیسرا کام جو آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ رزق کی بے حرمتی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ 10ویں محرم میں شربت کا انتظام کرواتے ہیں، بہت سارے لوگ کھانے پینے کا انتظام کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ انتظام کروائیے، لیکن آپ اس میں رزق کی بے حرمتی نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے جب شربت بانٹتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل جوش میں آتے ہیں اور بہت سارے شربت لے لیتے ہیں، تھوڑا سا پیتے ہیں، بالکل پھینک دیتے ہیں، تو یہ رزق کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب شربت پلاتے ہیں جب بچ جاتا ہے تو بالکل پورا ڈیگ پھینک دیتے ہیں۔ ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے میرے دوستوں، رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ رزق کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، یہ روٹی دیکھ رہی ہو نا جسے تم پھینکی ہو، ایک بار جو رزق چلا جاتا ہے نا وہ رزق دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ اس وجہ سے رزق کی بے حرمتی ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا دوستوں، اور اس کلپ کو جتنی جلد ہو سکے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھ سکے۔